ہاتھ کھولو تے جملہ سنو، جملہ پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہے گی۔ اس ہستی کو کذاب کہا گیا، اس شخصیت کو کذاب کہا گیا جو اتنا صادق ہے کہ اس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، اسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کذاب ہے۔ جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں، صادق ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اولئک ھم المتقون، اس کے ماننے والے سارے متقی ہیں، ان میں کوئی فاسق فاجر نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، قیامت کے دن کامل فلاح پانے والے بھی میرے محمد کے یار ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، سیدھے رستے پہ چلنے والے بھی میرے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن بھی یہی ہیں، پکے اور سچے مومن بھی یہی ہیں۔ میرے نبی کے یاروں کو، صحابہ کو قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن دھرتی پر یہی ہیں، میرے نبی کے یار ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ پکے اور سچے مومن ہیں، صحابہ سے محبت بھی صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ غلطی میں بڑی کر گئی، اس کی تہ میں اترو تو بات میں بڑی کر گیا۔ صحابہ سے محبت بھی مومن ہی کر سکتا، ایمان دل میں ہوگا تو صحابہ سے محبت کرے گا، ایمان دل میں نہیں ہوگا تو صحابہ سے نفرت کرے گا، صحابہ سے بغض پالے گا اپنے دل میں، نفرت پالے گا اپنے دل میں، ایسی باتیں کرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں نفرت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔ حالانکہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے یاروں کی طرح ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بِمِثْلِ کا معنی کرو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لاؤ، ان کی مثل ایمان لاؤ نا، تب ہدایت پاؤ گے۔ تو سارے صحابہ کو صادق کا، میں تھوڑا جہا ٹچ کرنا چاہتا ہوں موضوع سے۔ آپ کہیں گے میں ہٹ رہا ہوں، نہیں ہٹتا، لیکن میں تھوڑے تھوڑے موضوع ٹچ کر رہا ہوں تاکہ سیر حاصل بحث ہو جائے تمام موضوعات۔ صحابہ کے بارے میں دل کے اندر کبھی بغض نہ پالا کرو، کبھی بغض نہ پالا، وہ حضرت عمر بن العاص ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت طلحہ ہو یا حضرت معاویہ ہو، رضی اللہ تعالی، بغض نہیں پالا۔ کوئی اسکالر، کوئی آدمی جو کتابوں کی پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے اور وہ کتاب ایک ایک سامنے کر دیتا ہے، اس میں یوں لکھا 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 ہے، اور آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بڑیاں کتاباں دا حوالہ جی، فلاں تاریخ، فلاں مورخ، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں امام، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، معاویہ کے بارے میں یہ لکھا، وہ لکھا۔ متاثر نہیں ہونا۔ نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگوں، مومنوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بندیالوی کا ایک جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، کندہ کر لو، کندہ، کوئی دنیا کی طاقت اس جملے کو مٹا نہ سکے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔
پکا لو، یہ بچے بھی پکا لیں، نوجوان بھی پکا لیں، نئی نسل بھی پکا لیں، بزرگ بھی پکا لیں، صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا۔ بولو بولو بولو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن جریر نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن خلدون نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا خلقان نے کیا لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، یا شرح قائد میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن میں میرے رب نے کیا کہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ قرآن سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن دا معنی کرو، سارے کے سارے، شاباش، کلن دا معنی کرو، معاویہ نہیں، نہ معاویہ نہیں، یا تو کہنا معاویہ صحابی نہیں، جرت کر اور کہہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت، تو جرت کر، میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی، چل جرت کر، میں بخاری سے ثابت کروں، اور گواہی بھی اس بندے کی دوں گا کہ تجھ جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے تو اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہ ہو۔ قول بھی اس شخصیت کا پیش کروں گا، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اس کی خالہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ، جب میرے نبی کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی نا تو یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی وہ رات اپنی خالہ کے گھر گزارتا تھا، پھر صبح کے ٹائم جب نبی پاک تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پانی لاتا تھا، یہ میرے آقا کو وضو کرواتا تھا، پھر میرے آقا نے پوچھا ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس ہو کہ ہاں، اس وقت میرے نبی نے دامن اٹھایا اور رب کے حضور دعا کی مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ میں اس عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کروں گا، بخاری سے پیش کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس فرمائیں گے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ پکا لو نوجوانوں، پکا لو، تمہیں کوئی بندہ گمراہ نہ کرتا پھرے، تو مورخین اٹھائے پھرتا ہے، تو علماء اٹھائے پھرتا ہے، میں نبی پاک کے چچا زاد بھائی کو پیش کر رہا ہوں، وہ صحابی رسول ہے، بخاری میں ان کا قول موجود ہے کہ معاویہ نبی پاک کا کیا ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، صحابی ہے۔ یا تو انکار نہیں کرتا، کہتا ہے صحابی تو ہے، صحابی میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، صحابی تو مانتا ہوں۔ میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا، پھر قرآن کا یہ حکم مان، رب کا یہ فرمان مان۔ 27واں پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 10 اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا، رب نے رضا کی سند دے دی، رضی اللہ عنہم
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا اللہ نے اعلان کر دیا، جنت کی ٹکٹ ہاتھ میں دے، تو میاں اپنی نبیڑ، معاویہ پہ تنقید اور بکواس نہ کر، اپنی نبیڑ، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ سب کے ساتھ کیا ہونا ہے، علماء دیوبند کے ساتھ کیا ہونا ہے، علماء اہل حدیث کے ساتھ کیا ہونا ہے، علماء بریلی کے ساتھ کیا ہونا ہے، ساڈے ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں۔ جملہ میں بڑا کہنے لگا ہوں، جملہ میں بڑا کہنے لگا ہوں، تیرے فیصلے بھی حالے ہونے نا تے میرے فیصلے بھی حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، رب راضی یا نہیں راضی فیصلے حالے ہونے نہیں، جنت یا نہیں جنت جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تو معاویہ نو چھوڑ، تو اپنی فکر کر تیرے نال کی بڑھنا۔ معاویہ تو میرے نبی کا صحابی ہے، وہ تو میرے نبی کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا، وہ تو میرے نبی کے گلے ملا کرتا تھا، وہ تو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، وہ تو سواری پہ میرے نبی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہے، ایک ہی سواری پر۔ اور لوگو ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، یہ آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، پھر مدینے جاتے ہیں، پھر کئی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری قسمت ویکھ، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں اود پہاڑی دیکھ کے آیا ہوں، میں وہ محراب دیکھ کے آیا ہوں جس میں نبی پاک کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھ قسمت، تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آویں، تیرا سر آسمان نہ لگ جائے۔ تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جو سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ شرم تمہیں نہیں آتی، تمہیں حیا بھی نہیں آتی، کن پہ تنقید کر رہے ہو، کن پہ زبان درازی کر رہے ہو، پیچھے بیٹھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو گے؟ بولو تو صحیح یار، اور سنو گے؟ حضرت معاویہ نے آگے بڑھ کے نا اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ کے ساتھ چپکا دی ہے۔ ان کی جگہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ آگے بڑھ کے اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ملایا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے آقا نے سواری ہی پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم املے ہو علماً و حلماً، مولا معاویہ کے سینے کو حوصلے سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ ان پہ تم تنقید کرتے پھرتے ہو۔ پیچھے موڑ آئیے، چلو پیچھے موڑو۔ اور آپ کا دماغ صحابہ کے بارے میں صاف ہوا کہ کوئی نہیں ہوا؟ کہو ہمارا تو خراب تھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ اب کوئی اور بھی آپ سے بحث کرے گا نا، اس نے بھی چپ کرانی۔ کیسے چپ کرواؤ گے؟ وہ کہے گا فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے۔ میں اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں باہر کی تقریروں میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، بار بار کہتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے
صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ پکا لو میرے ان جملوں کو، پکا لو، یہاں لکھ لو، بچے بھی لکھیں، نوجوان بھی لکھیں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟